محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی میں ایک اہم مسئلے کو لے کر کے آپ حضرات کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ ادھر کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے مسلمان بھائی عمرہ کے لیے ماشاءاللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کثیر تعداد میں جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کے پاس وقت نہیں، یا وقت کی کمی ہے، یا دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ تو جاتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ تو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عورت کا، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، ہماری بہن ہو یا ہماری ماں ہو، تنہا سفر کرنا شوہر یا محرم کے بغیر یہ حرام و گناہ ہے۔ جب عورت کا تنہا سفر کرنا، اور اس سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی 3 دن 3 رات کی مدت جو ہمارے دور حاضر کے فقہا نے، علماء نے اس کی مسافت کلومیٹر سے تقریباً 92 کلومیٹر اس کی تحدید فرمائی، اسے بیان فرمایا۔ تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا عورت اگر سفر کرنا چاہے تو وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے سفر کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا محرم۔ محرم سے مراد جس سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اگر ایسا محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت سفر کو جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ہم ہندوستان سے اگر حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو یقین جانیے کہ کافی لمبی مسافت ہے، اور ہمارے ہندوستان سے عورتوں کا تنہا شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر سفر حج کے لیے جانا، عمرہ کے لیے جانا حرام و گناہ ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں ہماری فقہی کتابیں اس کی حرمت کے تعلق سے ناطق ہیں، وہیں پہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ امام بخاری نے بخاری شریف کتاب التقصیر بابن فی کم یقصر الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کتاب الحج باب سفر المرأة ما محرم الی حج وغیرہ میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ ہی سے نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ الا مع ذی محرم علیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے بخاری میں بخاری کتاب النکاح باب لا یخلون رجل بامرأة الا ذو محرم الدخول علی المغیبہ، اور اسی طرح سے امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الحج اسی باب مذکور میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ فرماتے انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجہ وانی کتبت فی غزوۃ کذا وکذا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انطلق فحجی مع امرأتک۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، محرم کے بغیر کوئی بھی عورت سفر نہ کرے۔ تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیوی حج کے ارادے سے نکلی ہے یا نکلنا چاہتی ہے، اور میں نے اپنا نام فلاں غزوے میں لکھایا ہے، فلاں غزوے میں لکھوایا ہے، اور میں جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو کیا میری عورت میرے بغیر حج کے لیے جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انطلق، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے ساتھ حج کر۔ آپ سوچو، دور رسالت ہے، حج کرنے والی کوئی عام خاتون نہیں، صحابیہ ہے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ سوال کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ اس صحابی رسول سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے، نہیں، تو اپنی عورت کے ساتھ جا، اپنی بیوی کے ساتھ جا، حج کر لے، جہاد فی سبیل اللہ، جس کے تعلق سے خود حدیث شریف میں آئے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، یا انسان کے نامہ اعمال میں جتنے اچھے اعمال ہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے اچھا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی عورت کے ساتھ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ اس لیے عورت کا تنہا سفر حج کے لیے جانا، عمرہ کے لیے جانا، یہ حلال نہیں، جائز نہیں، حرام و گناہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتے کی یا اپنے خواتین کو کسی بھی غیر محرم کے ساتھ ہرگز حج کے لیے، عمرہ کے لیے نہ بھیجیں، کیونکہ اگر وہ جائیں گی تو ہر قدم پہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں بلکہ گناہ لکھے جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔